میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، کرم حسین کا ہے۔ علم جب نصب کرتا ہے تو پتھر توڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خیبر یاد کرا دیا ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ علم جب نصب کرتا ہے تو تو پتھر پتھر توڑ دیتا ہے، بتوں کو دوش احمد پر وہ چڑھ کر توڑ دیتا ہے۔ واہ واہ کیا واہ، بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ علم جب نصب کرتا ہے تو تو پتھر پتھر توڑ دیتا ہے، بتوں کو دوش احمد پر وہ چڑھ کر توڑ دیتا ہے۔ خدا جانے کہ اس کے بازوؤں میں زور کیا ہوگا، واہ، اللہ اکبر، ماشاء خدا اللہ۔ جانے کہ اس کے بازوؤں میں زور کیا زور کیا ہوگا ہوگا، جو اپنی انگلیوں سے باب خیبر توڑ دیتا ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، نعرہ ماشاء اللہ۔ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ بھائی۔ ماشاء اللہ، بس میں اسی اب یہ مائک دے رہا ہوں ہمارے نظامت کے محتاب جناب جہاز بٹی صاحب۔ کیا کہنے صاحب، کیا کہنے جناب۔ دیکھیں یہ خورشید شاعری کے سامنے محتاب نظامت کی روشنی کیا کرے ڈاکٹر صاحب۔ اب آپ کے بعد ادھر جب آتا ہے تو پھر میں کیا سر کوئی اس میں دکھا سکتا ہوں کمال، ماشاء اللہ۔ مشکل کام ہے آپ کو صحیح تندرستی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ آپ کا کام آسان ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا۔ بے شک، بہت صحیح کہا نصیر صاحب آپ نے۔ بڑی بڑی نوازش سے، بڑی محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ میں التماس کروں گا جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے آج کیا پڑھنا، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو سورہ الکافرون تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ماشاء اللہ۔ کہہ دو اے منکرو، نہیں عبادت کرتا میں جن کی عبادت کرتے ہو تم، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ماشاء اللہ، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ناصر جعفری صاحب جو تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے، بہت شکریہ ناصر صاحب۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت حدیث قصہ فرمائیں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیکم السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعزک باللہ یا ابتاہ من ضعف فقال یا فاطمہ ایتنی بالقصاء الیمانی فغزتنی بہی فاتحتہ بالقصاء الیمانی فغزتیتہ بہی وصرت انصر علیہ وإذا وجهه يتلألأ
كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله وما اللهم كانت صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليكم السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وأذى بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليكم السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليكم السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليكم السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها ومات ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليكم السلام يا بنتي يا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل البيت وخاصيتي وحاميتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني وما يؤلمهم ويحزنني وما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسات الذي هم تحت الكساء. قال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدنه رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئكم السلام ويخصك بالتحيات والأكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. قال رسول الله وعليكم السلام يا أمين يا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي العبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال لي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله ففزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد جزاک اللہ جناب ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی حدیث کے ساتھ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کوئی کم نہ. سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو سپانسرز ہیں جو بانی ہیں وہ شبیر مرچنٹ اینڈ فیملی ہے. میں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے
ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام کو ممکن بنایا، ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ میں تمام سامعین سے التماس کروں گا کہ آپ ان کے خانوادہ کے مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم قمر حسین کے لیے ایک فاتحہ، اور تمام ہمارے جو شرکائے مجلس ہیں ان کے مرحومین کے لیے، ان تمام محبان اہل بیت کے لیے، بالخصوص جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله صبر الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بالخصوص جو مرحوم قمر حسین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حق محمد وعلى محمد اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات میں اس کے ساتھ ہی ہمارے انتہائی شیریں لہجہ و آواز رکھنے والے، بڑے خوبصورت انداز میں سلام و منقبت نوحہ پڑھنے والے ہمارے ہر دل عزیز فیورٹ جناب عابد علی صاحب سے التماس کروں گا کہ ماشاءاللہ آواز بلند آ رہے صلوات میں بتاتا چلوں ہمارے عابد علی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ایک اچھے آواز رکھنے کے ساتھ ساتھ دل بھی بہت اچھا رکھتے ہیں۔ میری ان سے گاہے بگاہے گفتگو ہوتی رہتی ہے، بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے میری حیرت میں اضافہ نہیں کیا جناب، بالکل۔ عابد علی صاحب پلیز سر، اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ مولا کی اجازت۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، کرم حسین کا ہے، سبحان اللہ۔ عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت رہے عابد بھائی، سلامت رہے۔ نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے عابد بھائی، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سر نگوں زمانہ ہوا،
बुलंद आज भी लेकिन अलम हुसैन वाह वाह बेशक का माशाअल्लाह वाह है। जी आबिद भाई मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन हुसैन का है। जहाँ में आते ही फितरस को बालों पर ही दिए, जहाँ में आते ही फितरस को बालों पर ही दिए, अभी जमीन पे पहला सुभान अल्लाह कदम हुसैन का है। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान नारे अल्लाह सलावत माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। जो सौंप दी है इन्हें जन्नतों की सरदारी, जो सौंप दी है इन्हें जन्नतों की सरदारी, खुदा भी देख असद हम कदम हुसैन। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई जज़ाकल्लाह भाई आबिद भाई जज़ाकल्लाह क्या पढ़ रहे हैं जज़ाकल्लाह। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है। जज़ाकल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। माशाअल्लाह सलामत रहे भाई जनाब सलामत रहे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको भाई, अल्लाह सलामत आबिद भाई रखे। माशाअल्लाह आप हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस अब आप कोई रिकॉर्ड बनना ही नहीं चाहिए जो ना तोड़े। नहीं तकीर भाई आप बना देते हैं ना सर, क्या करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह से शरीफ है माशाल्लाह। मैं अब इसके साथ ही इंतहाई अदब के साथ हमारे हर दिल अजीज फेवरेट मौलाना सैयद असद अली आबदी साहब जिनकी एक बात का मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ कि माशाल्लाह वो मुख्तसर वक्त में उनको जो टाइम दिया जाता है उसमें एक मौजू शुरू करते हैं, उसको खोलते हैं, फैलाते हैं, समझाते हैं और उसी के अंदर समेट भी देते हैं, तिश्नगी बाकी नहीं रहने देते। क्या कहने ये इनकी खिताबत का माशाअल्लाह कमाल है। बस इलामा साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। मुझे ज़ाती तौर पे आप तमाम हजरात भी नोट करते होंगे कि हमें जो किबला की मजालिस का और खिताबत का सुनने का जो शर्फ हासिल रहा है, इसमें जो भी इन्होंने मौजू शुरू किया उसमें तिश्नगी नहीं छोड़ी और उसको मुकम्मल करके समेट के आगे बढ़े। अल्लाह ताला मौजू में तिश्नगी नहीं छोड़ी लेकिन हमें तिश्ना छोड़ा है। भट्टी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। और यही कलाम है और यही कमाल है इल्लामा साहब का माशाअल्लाह। और कमाल और हमें मुख्तसर वक्त जो है वो देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये माशाल्लाह मौजू को समेटते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी ईमान अफरोज गुफ्तगू से, इनकी खूबसूरत बातों से, इनकी ईमान अफरोज
جو خطابت ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہرہ بند فرمائے اور ہمیں سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی الہی آمین، آمین۔ الہی آمین۔ سید اسد علی آبدی صاحب سر تشریف ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللهم صل صلی على علی محمد 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 وعجل فرجهم۔ ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم قمر حسین صاحب کو اصالہ ثواب۔ بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ وعلى إترته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا، میں ان الفاظ کا مستحق نہیں ہوں۔ اگر اس کا سب سے زیادہ کوئی انسان مستحق ہے تو وہ ہمارے ڈاکٹر جعفری صاحب، کیونکہ میں ہندوستان میں جب بھی مجلسیں پڑھتا ہوں تو عام طور پہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سے پہلے میری مجلس کبھی اختتام نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے مجھے سکھا دیا کہ آدھا گھنٹے میں کیسے جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، ہماری گزشتہ ہفتے کی گفتگو دین کے حوالے سے تھی اور میں اسی کو آج اپنی اس مختصر سی گفتگو میں ادامہ دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ خالق کائنات کا عنوان عالمی عنوان ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا خالق ہے۔ اس خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کا رب ہے یا مومنین کا رب ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس نے رسول کے بارے میں کہا تو رسول کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مسلمانوں اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ جو کتابیں آئیں وہ بھی عالمین کے لیے، جو دین آیا وہ بھی عالمین کے لیے، جو امام بھیجے وہ بھی عالمین کے لیے۔ اور اسی موضوع کو میں نے یہیں پر اختتام کیا تھا امام رضا کے حوالے سے، لہٰذا اتصال کے لیے یہ چیزیں میں نے آپ کے ذہنوں کے سامنے ذکر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ بھی عالمین کا ہے، رسول بھی عالمین کا ہے، امام بھی عالمین کا ہے، دین بھی عالمین کا ہے، کتابیں بھی عالمین کی ہیں، اور تمام کی تمام نے عالمین کی خدمت کی، اگر عالمین کی خدمت نہ ہوتی تو یہ دنیا وجود میں باقی نہ رہتی، یہ انسان مسلمانوں اور مومنوں کی صورت میں باقی نہ رہتے، انسانیت کی صورت میں باقی نہ رہتے۔ تو جب اللہ بھی عالمین کا، رسول بھی عالمین کا، امام بھی عالمین کا، کتاب بھی عالمین کے، تو جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ مسلمان آتنکوادی کیوں بن جاتا ہے؟ یہ مسلمان قتل و غارت کے اوپر کیوں عمل کرنے لگتا ہے؟ کیوں اسلامی ممالک کے اندر جو ہے دہشت گردی کا عنوان پایا جاتا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر مدرسوں کے اندر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں؟
یا ایران کے اندر کیوں بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, یا دوسرے ممالک کے اندر بچوں کو کیوں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. کیا اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تو عالمین کی خدمت کریں گے؟ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہو کہ میں تو عالمین کی خدمت کروں گا, کتاب یہ کہہ رہی ہو میں تو عالمین کی خدمت کروں گی, اور دین یہ کہہ رہا ہو میں تو عالمین کی خدمت کروں گا, لیکن میرے ماننے والا مسلمان وہ صرف اور صرف اپنے فرقے کی خدمت کرے گا, صرف اپنے چاہنے والوں کی خدمت کرے گا, صرف اپنے ماننے والوں کی خدمت کرے گا. کیا اسلام اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو ہے فقط مسلمانوں کے ممالک کے اندر ہی اس طرح کی سرگرمیاں کیوں ہیں؟ عیسائی بھی دنیا میں ہے, یہودی بھی دنیا میں ہے, دوسرے قومیں اور ملتیں بھی دنیا کے اندر ہیں, ان کے یہاں وہ انتشار نہیں پایا جاتا, وہ مغالطے نہیں پائے جاتے, وہ قتل و غارت نہیں پائی جاتی جو اسلامی ممالک کے اندر, بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ تم دہشت گردی کرو, تم قتل و غارت کرو, تم فتنہ و فساد کرو؟ تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آج کا پیغام یہیں سے شروع ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا من قتل الناس جمیعا, اگر انسان ایک انسان کا قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا خون کر دیا, اور اگر ایک انسان جان بچا لے تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو محفوظ کر لیا. قرآن مجید نے کیا کہا کہ اگر ایک انسان کو بچا لے تو وہ ایک انسان کو نہیں بچاتا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, اور اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. رسول اکرم سے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, تو رسول نے کہا المسلم من سلم بیدہ ولسانہ, کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ جو ہے امان میں ہو, جس کی زبان سے بھی لوگ امان میں ہو, یعنی اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب امام نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنے فالوور کو تعلیم دی تو مالک اشتر جو گورنر تھے, گورنر کو تعلیم فرمائی کہ اے مالک اشتر, جس رعایا کے تم گورنر ہو تو اس رعایا کا دو لحاظ سے احترام کرنا. ایک تو اس لحاظ سے احترام کرنا کہ وہ خالق کی مخلوق ہیں اور تم بھی خالق کی مخلوق ہو, تو لہذا کیونکہ تم بھی خالق کی مخلوق ہو وہ بھی خالق کی مخلوق ہے, تو تم آپس میں بھائی ہوئے, اور بھائی کو بھائی کا احترام کرنا چاہیے, بھائی کو بھائی کی خدمت کرنی چاہیے, بھائی کو بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے. تو لہذا یا تو انہیں بھائی سمجھ کے احترام کرنا, یا یہ سوچنا کہ ان کا دین کیا ہے. اگر وہ تمہارے ہم مذہب ہیں تو انہیں ہم مذہب ہونے کے ناطے وہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کی خدمت کرنا. یعنی مالک اشتر کو جناب امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو لوگوں کا احترام دو وجہ سے کرنا, یا تو ہم خلق ہونے کی بنا پر ان کا احترام کرنا, یا ہم مذہب ہونے کی بنا پر احترام کرنا. اور دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کریں, دوسرے کا قتل کر دیں اور اسے جو ہے اپنے گروہ میں شامل کر لیں, اپنا ہم عقیدہ بنا لیں, اسے ہم مسلک بنا لیں, ہم دین بنا لیں, ہم مذہب بنا لیں. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اور جیسے کہ تلاوت کے اندر بھی ابھی ناصر بھائی نے ایک سورہ پڑھا تھا, لہٰذا میں بھی اس کا ترجمہ کرتا چلوں. قل یا ایھا الکافرون, اے رسول ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا, اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. یعنی قرآن نے کہہ دیا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں, لہٰذا کوئی دیوبندی بریلویوں سے نہ کہے کہ تم دیوبندی ہو جاؤ, کوئی بریلوی دیوبندیوں سے نہ کہے کہ تم بریلوی ہو جاؤ, کوئی شیعہ سنی کو نہ کہے کہ آپ شیعہ ہو جاؤ, کوئی سنی یہ نہ کہے کہ تم جو ہے شیعہ ہو جاؤ. نہیں, اپنے فکر کو رکھو. بلکہ قرآن نے کہا فذکر لست علیہم بمسیطر, اے رسول تم ذکر کیا کرو اپنی فکر کو, تم ان کے اوپر جو ہے تھانے دار نہ بنو, تم انہیں زبردستی نہ منواؤ, تم انہیں زبردستی نہ منواؤ. تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, کے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. اگر کوئی تمہاری بات کو نہیں مان رہا ہے, تمہارے فکر کو نہیں مان رہا ہے, تمہارے عقیدے کو نہیں مان رہا ہے, تو لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. یہ قرآن کہہ رہا ہے, رسول کہہ رہا ہے, اس کا اعجاز قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو لہٰذا ہمارا بھی
मशगला यही होना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर थानेदार ना बने, बल्कि अपनी फिक्र को जिक्र कर दे, उसकी मर्जी है, वो माने तो मान जाए, नहीं माने तो ना माने। सलावत बड़े बड़े मोहम्मद वाले। देखिए अब इंसानियत का कुरान जो है किस तरह की तालीमात दे रहा है। कुरान तालीमात दे रहा है कि देखो अगर तुम्हारे पास वुजू के लिए पानी नहीं है और तुम्हारे जेब के अंदर जो है पैसे मौजूद हैं, तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम पानी को खरीदो और खरीद कर वुजू करो और फिर जो है नमाज को कायम करो। लेकिन वही इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई जानवर या इंसान प्यास की वजह से मर रहा है तो ये वुजू का पानी उसको दे दो, उसकी जिंदगी को बचा लो। अगर तुमने उसकी जिंदगी को बचा लिया तो तुम तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ो, तुम्हें नमाज का भी सिला मिलेगा, तुम्हें जान बचाने का भी सिला मिलेगा। अगर नमाज 7 बजे जो है वो कज़ा हो रही है और आप दरिया के करीब से जा रहे हैं और आपके पास तैरना आता है और दरिया के अंदर कोई इंसान डूब रहा है, तो खुदावंद आलम ये कहता है कि तुम नमाज को छोड़ दो और उस डूबते हुए इंसान को बचा लो। अगर तुमने उस डूबते हुए इंसान को बचा लिया तो तुमने इस्लाम की तालीमात के ऊपर अमल कर लिया। और अगर तुमने ये कहा कि नहीं खालिक की बंदगी करनी है, 5 मिनट बचे हैं मुझे नमाज पढ़ने के लिए, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो याद रखना अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो तुम्हारी ये नमाज पढ़ना जो है जो वाजिब थी यही आपके ऊपर जो है वो हराम है, यही आपके ऊपर हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने जो है उस खालिक कायनात की एक मखलूक को मरते हुए देखा है। कि तुमने एक वाजिब को हराम में जो है वो तब्दील कर दिया है, बल्कि जो है इसका गुनाह और इकाब भी तुम्हारे जिम्मे लिखा जाएगा। यही इस्लाम ये कहता है कि अगर पानी गस्बी हो तो तुम्हारी वुजू जो है वो बातिल है। अगर तुमने बगैर इजाजत के किसी ईसाई, यहूदी या काफिर या मुसलमान या शिया या अपने बरादर से वुजू के लिए पानी ले लिया और उसकी बगैर इजाजत के ले लिया, तो आपने जो चोरी के पानी से वुजू की, तो अगरचे आपने खालिक की इबादत की, लेकिन खालिक इस इबादत को नहीं मानता, इसे बातिल करार देता है। यही अगर कपड़े जो हैं आपके चोरी के हों तो खालिक ये कहता है कि चोरी के कपड़ों के अंदर, लिबास के अंदर नमाज नहीं हो सकती, आपकी नमाज बातिल है। आपने टेलर से कपड़े को सिलवा लिया और सिलवाने के बाद उसकी मजदूरी को नहीं दिया, तो आपका इसी नमाज पढ़ने के अंदर जो है वो इश्काल है। आप अपने घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, सैयद हैं, सरदार हैं, हाकिम हैं, आपकी बच्ची जो है कमरे के अंदर सो रही है और आप नमाज शब के लिए लाइट जलाकर दुआएं पढ़ना चाहते हैं या नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखें कि अगर लाइट का बिल आप पे कर रहे हैं लेकिन आपकी बच्ची को अजियत हो रही है, तो आपकी नमाज के अंदर इश्काल है, आपकी दुआओं के अंदर जो है वो इश्काल है। अगर आपने सरकारी लाइट जो है चोरी की हुई है और उसका बिजली का बिल नहीं भरा और आपने गर्म पानी से जो है वुजू कर लिया, तो आपकी वुजू के अंदर जो है वो एतराज है। अगर आपने चोरी के प्लाट के अंदर जो है मकान बना लिया, तो इस्लाम के अंदर उस जगह के ऊपर नमाज जो है वो जायज नहीं है, जायज नहीं है। ये इस्लाम जो इज्जत नफ्स को इतनी अहमियत दे रहा है, जो इंसान को इतनी अहमियत दे रहा है, इसी इंसान के लिए जब ये इंसान चोरी कर ले तो कुरान कहता है कि इसके हाथों को काट दो। यही इंसान जब दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है तो कहता है कि इसे कातिल को भी कत्ल कर दो। ये समाज के लिए नासूर है। जो इस्लाम इंसान को इतनी इज्जत दे रहा था, वो फिर हाथों को काट रहा है, वो कातिल के हाथों को, वो चोर के हाथों को काट रहा है, कातिल की गर्दन को कलम कर रहा है। मैं कहूंगा खालिक कायनात ये मिजाज इतना क्यों बदला? तो खालिक कायनात जो है पलट कर जवाब देगा कि इस्लाम चोर, उचक्कों और कातिलों और मक्कारों का मजहब नहीं है, इस्लाम साफ, शफाफ और बेदाग इंसानों का मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए रसूल अकरम ने कहा अकरमु ज़ैफ़ा वलौ काना काफिरा, कि तुम मेहमान का एहतराम करो अगरचे वो मेहमान तुम्हारा काफिर ही क्यों ना हो। और आप ये देखें, फिर ये इस्लाम जब इतनी बारीकियों से इंसानियत को अहमियत देता है, तो फिर ये इस्लाम के मानने वाले, उसके फॉलोवर जो है दहशतगर्द किस तरह से हो गए। आप ये देखें कि कुरान मजीद ने कहा मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे
वो ले लो, वो मना कुम अनहो फंतहू बही, जिससे जो है रसूल तुम्हें मना करे उस चीज को आप छोड़ दो। लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की सीरत जो है वो हुज्जत है, रसूल की सुन्नत जो है आपके लिए जो है हुज्जत है। आप ये देखें, रसूल की सीरत को जब आप मुशाहिदा करेंगे तो रसूल की सीरत दो तरह से हमें पाएगी। एक वो कि जब रसूल अकलियत के दरमियान में रहा करते थे, जब मक्के के अंदर रसूल थे तो मुसलमान कम थे, काफिर ज्यादा थे, तो रसूल ने बताया कि अकलियत को अक्सरियत के साथ कैसे रहना चाहिए। दूसरी जो रसूल की जिंदगी थी वो मदीने की जिंदगी थी, जहां पर अक्सर मुसलमान थे और कुफार कम थे। मदीने की जिंदगी ने बताया कि जब आप अक्सरियत में हो तो तुम्हें अकलियत के साथ कैसे जीना चाहिए। मैं दो वाकयों के साथ आपके सामने इस फर्क को जो है वो बयान कर दूंगा। आप ये देखें, जब रसूल मक्के के अंदर थे तो ज़ईफा हमेशा कूड़ा फेंका करती थी। जब ये कूड़ा 2 दिन उसने नहीं फेंका और ये बीमार हो गई तो रसूल उसकी अयादत के लिए चले गए। ज़ईफा सोच रही थी कि रसूल मुझसे बदला लेने के लिए आए होंगे, मुझे मारने के लिए आए होंगे, मुझसे बदला लेने के लिए आए होंगे, लेकिन नहीं, रसूल फलों का एक टोकरा लेकर उसके खिदमत में पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो वो सोचने लगी, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे बदला लेने के लिए आए होंगे। कहा कि नहीं, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारी शफा के लिए दुआ करने के लिए आया हूं। तो ज़ईफा के जहन के अंदर इनकलाब पैदा हुआ कि अगर ये दुनिया परस्त होता, हुकूमत परस्त होता, गद्दी का चाहने वाला होता तो ये इतने अखलाके आली का मुजाहिरा ना करता। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आपके पास अली जैसे सहाबी मौजूद थे, हजरत उमर, हजरत अबू बकर जैसे अफराद मौजूद थे, ये तमाम अफराद मौजूद थे, आप कत्ल करा सकते थे, आप रास्ता भी बदल सकते थे। तो रसूल पलट कर कहेंगे, हमारी जंग काफिरों से नहीं है, उनके कुफ्र से है। हमारी जंग काफिरों से नहीं है, उनके कुफ्र से है। अभी ज़ईफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। रसूल ने कलमा पढ़ाया, इस ज़ईफा ने कलमे को पढ़ लिया। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, आपने ये तर्ज क्यों अख्तियार की थी? तो रसूल पलट कर कहेंगे कि अगर हम इसे कत्ल कर देते तो एक काफिर कम हो जाता, एक इंसान कम हो जाता, लेकिन हमने इसके कुफ्र को खत्म कर दिया। तो एक न ये कि हमने इंसान को बचा लिया, बल्कि एक मुसलमान को भी हमने जिला दिया। तो इंसान को जब अक्सरियत में रहना चाहिए तो इस तरह से रहना चाहिए कि उसका अखलाक इतना अली हो कि दूसरों के दिलों के अंदर उतर जाए, दूसरों के दिलों के अंदर उतर कर उनके कुफ्र और शिर्क का खात्मा कर दे। और जब मदीने के जिंदगी हम देखते हैं तो मदीने में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और कुफार बहुत कम है। एक इंसान जिसने जो है रसूल की शान में गुस्ताखी की, जब रसूल की शान में गुस्ताखी की तो रसूल के चाहने वाले मुसलमानों ने उसके हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, और बांधने के बाद एक गठरी के अंदर जो है उसे लपेटा और रसूल की खिदमत में ले आए। और लाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी शान में नाज़िबा शेर पेश कर रहा था। तो एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा ने कहा, ए अली, इसकी जबान को कलम कर दो। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गठरी को लेकर चले, मस्जिद के बाहर खोला, उसके हाथों को खोला, उसके पैरों की बेड़ियों को खोला, बेड़ियों को खोलने के बाद लेकर चले और अपने घर से एक ऊंट उसे अता फरमाया और उसे दिरहम और दिनार से जो है नवाज दिया। जब रसूल ने कहा कि इसकी जबान को कलम कर दो तो जो बुजुर्ग साहबी थे वो रसूल के बराबर में बैठे रहे, लेकिन जो जवान तबका था, बच्चा था, जो वो सोच रहा था कि अब अली इसकी जबान को काटेंगे, लिहाजा चलो देखते हैं कि अली इसकी जबान को किस तरह से काटते हैं। लिहाजा कुछ मजमा मस्जिद के अंदर और कुछ मजमा मस्जिद के बाहर। जो मस्जिद के बाहर इन्होंने देखा कि अली ने अपने पास से एक ऊंट भी अता कर दिया, दिरहम दिनार भी दे दिए, तो एक मर्तबा वो मजमा पलटा और पलटने के बाद रसूल से कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था कि इसकी जबान को कलम कर दो, लेकिन अली ने तो उसे खोलकर आजाद भी कर दिया और उसे अपनी जेब से जो है दिरहम दिनार भी दिए, उसे ऊंट भी अता कर दिया।
تو ایک مرتبہ رسول نے پلٹ کر صحابیوں سے کہا کہ تم علی کی مصلحت کو نہیں سمجھو گے، تم رسول کی مصلحت کو نہیں سمجھو گے۔ یہی شخص جو آج آزاد ہوا کل کے دن پھر پلٹ کر آتا ہے اور ایک شعر رسول کی مدح میں لکھ کر آتا ہے۔ جیسے ہی نماز ظہر ہوتی ہے تو ایک مرتبہ رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھوائیے، میں نے جو آپ نے کل ایک پیغام دیا تھا کہ میری زبان کو قطع کر دو، یا رسول اللہ جو کل زبان میرے پاس تھی وہ آج کٹ گئی ہے، یہ جو آج زبان لے کر آیا ہوں آپ کی مدح سرائی کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ صلوات، یہ مدح سرائی کرنے کے لیے کر آیا ہوں۔ وہ مکے کی زندگی تھی کہ کافرہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ مدینے کی زندگی ہے جہاں میجورٹی کے اندر ہے اور اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ تو عجب نہیں کہ رسول پلٹ کر جواب دیں کہ دیکھو جب اقلیت کے اندر جیو تو اپنے اخلاق کو اتنا عالی کر لو کہ دوسروں کے دلوں میں اتر کر ان کے کفر و نفاق کو دور کر دو۔ جب میجورٹی کے اندر جیو تو اپنے دل کو اتنا بڑا کر لو کہ کسی کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ تمہارے دل کے سمندر کے اندر آ کر چھوٹا نظر آئے، اور وہ ہمارے دل میں آنے کے بعد اس کا کفر و اشراک منحل ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پانی کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک آب قلیل ہوتا ہے، ایک آب کر ہوتا ہے۔ آب قلیل تھوڑی سی نجاست اس کے اندر گری تو تمام کا تمام پانی نجس ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب آب کر ہوا کرتا ہے جیسے دریا کا پانی یا کنویں کا پانی، اس کے اندر آپ تھوڑی سی نجاست ڈال دیجئے تو نہر کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نجاست اپنا تاثیر اور اثر بدل دیتی ہے، نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب تم اکثریت میں جیو تو آب کر کی طرح جیو، نہر کے پانی کی طرح جیو۔ اگر لوگوں کی خطائیں بھی ہو تو تمہارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دوسرا اپنی فکر کو چھوڑ دے، دوسرا اپنے شرک کو چھوڑ دے، دوسرا اپنے الحاد کو چھوڑ دے۔ اگر دوسروں کے ساتھ لڑنا ہے تو فکر کے ساتھ لڑو، افکار کے ساتھ لڑو اور مجالس کے بیانات، ایک اچھے بیانات کے ساتھ لڑو تاکہ دنیا تمہاری طرف گرویدہ ہو اور دنیا سیکھے کہ جس کا رسول ایسا تھا اس کے ماننے والوں کا اخلاق کتنا اونچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آواز بلند، نعرہ صلوات۔ اب آپ لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اسلام تو ساری عمر جو ہے جنگوں میں رہا، جنگ بدر، احد، خندق، جمل، صفین، بلا بلا، بہت ساری جنگیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اسلام دہشت گردی کا کبھی جو ہے حامی نہیں رہا، اسلام کبھی بھی ظلم کا کبھی بھی حامی نہیں رہا۔ جنگ بدر ہو، احد ہو یا خندق ہو، جتنی جنگیں ہیں وہ تمام کی تمام جنگیں ایسی ہیں جب رسول مدینے کے اندر رہتے تھے اور مدینے کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ دیکھیں دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا دستور عمل یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے چل کر آ کر میرے گھر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو ساری دنیا کی میڈیا اور ساری دنیا کا سماج، ساری دنیا کی سوسائٹی آپ کو برا کہے گی کہ دیکھو انہوں نے فلاں جگہ سے آ کر مولانا کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا۔ لیکن اگر اسی کو پلٹ کر میں آپ کے گھر کے اوپر جا کر اٹیک کر دوں تو ساری دنیا مجھے برا کہے گی کہ دیکھو مولانا نے فلاں انسان کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا۔ ہمیشہ اٹیک کرنے والے کو برا کہا جاتا ہے اور دفاع کرنے والے کی مدح کی جاتی ہے۔ رسول کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ تمام کی تمام جنگیں وہ تھی کہ رسول اپنے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے
اور کفار نے آ کر رسول کے اوپر اٹیک کر دیا. لہذا جب رسول نے ڈیفینس کیا تو اس ڈیفینس کا نام جہاد رکھا گیا. رسول نے کبھی کسی کے گھر کے اوپر تلوار لے کر نہیں گئے, کبھی کسی کے اوپر مجمع لے کر نہیں گئے, کبھی کسی کے اوپر قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. رسول کی زندگی اسی طرح کی تھی کہ رسول نے ہمیشہ ڈیفینس کیا ہے, جسے جو ہے وہ جہاد کا نام دیا گیا ہے. اٹیک رسول کی زندگی میں نہیں پایا جاتا سوائے ایک جنگ خیبر کے, کہ وہ اپنے یہاں جب بھی کبھی مسلمانوں کو گزرتا ہوا پاتے تھے قلعے کے اندر داخل کر کے اسے جو ہے قتل کر دیا کرتے تھے. لیکن رسول نے اس مذمت کو روکنے کے لیے ان کے اوپر اٹیک کیا, ورنہ زندگی کے اندر کبھی رسول نے کسی کے اوپر خود اپنی طرف سے تلوار نہیں چلائی, نہ کبھی اپنی طرف سے آگے بڑھے. اسلام ڈیفینس کا نام ہے, جہاد ڈیفینس کا نام ہے. اٹیک کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں پھر مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو دہشت گرد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن کی تعریف سے ہٹ گئے. قرآن مجید نے کہا تھا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے سیرت رسول حجت ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سیرت صحابہ حجت ہے, سیرت صحابی حجت ہے, سیرت تابعی حجت ہے, سیرت مسلمین حجت ہے, نہیں, بلکہ کہا کہ رسول کی سیرت حجت ہے. یعنی اگر کوئی اٹیک کرے تو دفاع کرنا, ورنہ کسی کے اوپر اٹیک نہ کرنا. لیکن لوگوں نے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا کہا؟ اپنی حکومتوں کو بڑھانے کے لیے دوسرے ممالک کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا, اپنی حکومت کے رقبے کو بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کر دیا, دوسرے ملکوں کو اپنے ملکوں کے اندر ضم کر لیا. رسول کی زندگی میں یہ ماجرا کبھی نہیں پایا جاتا تھا, یہ طرز حیات کبھی نہیں پایا جاتا تھا. اور آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں نیو جرسی کے اندر ہوں. نیو جرسی کے اندر میرا جو ہے مقام جو ہے وہ بہت ہی ادنا اور پست ہے, میری حیثیت جو ہے بہت ضعیف ہے, میں لاٹھیوں کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں, پیسوں کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں. میرا ایک پلاٹ تھا جسے کسی عیسائی نے دبانا چاہا, تو میں نے یہ سوچا کہ میں اکیلا تو اس سے لڑ نہیں پاؤں گا, نہ میرا پیسہ اتنی اجازت دیتا ہے, نہ میرا اقتصاد اتنی اجازت دیتا ہے. لہٰذا میں نے یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں اسے مسجد کے نام کر دوں, کیوں نہ میں اسے امام باڑے کے نام کر دوں. لہٰذا جب میں نے اسے مسجد کا نام دے دیا, امام باڑے کا نام دے دیا, تو اب پیسہ بھی خوب اکٹھا ہو گیا, لاٹھیاں بھی خوب اکٹھا ہو گئی, میرا پلاٹ بچ گیا, میں نے نیچے مسجد بنائی, اوپر اپنا کام اور دھندا شروع کر دیا. یہی اسلام کے ساتھ ہوا کہ لوگوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, فری میں اپنے ساتھ لاٹھیاں جوڑنے کے لیے, فری میں اپنا اکانومی بہتر کرنے کے لیے, فری میں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنی حکومتوں کا نام اسلامی رکھ دیا, حکومت اسلامی رکھ دیا. تو اب کوئی بھی مسلمان ان کے اینٹی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اینٹی اسلام کہلاتا تھا, اینٹی مسلمین کہلاتا تھا, جہنم اس کے لیے لکھ دی جاتی تھی. لہذا مسلمانوں نے اپنی حکومت کو گستردہ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے اپنی حکومتوں کا نام اسلامی رکھ دیا. یہ حکومتوں کو اسلامی رکھا, اسلام ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا تھا. اسلام نے تو کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. قرآن بھی مکمل ہے, انبیاء بھی مکمل ہیں, ائمہ بھی مکمل ہیں, تمام جو ہے مکمل ہیں. تو پھر اسلامی حکومت کا کس طرح سے کیا معنی نکلتا تھا؟ لہذا رسول کے بعد جو صحابہ نے جو زندگی گزاری, وہ ایک دوسرے کے اوپر ہٹے, اپنی ملکوں کو بڑھانا چاہا, اپنی حکومتوں کو بڑھانا چاہا. آپ یہ دیکھیں کہ جب ابو سفیان نے جناب حمزہ کا قتل کیا تو جگر چاک کر جناب ہندا نے جگر کو, جناب حمزہ کے جگر کو نکالا اور دانتوں سے چپایا اور لاشے کے اوپر پھینک دیا. یہ کون تھا؟ یہ ابو سفیان اور ہندا کا کریکٹر تھا. جب رسول مدینے کے اندر چلے گئے اور آپ کے پاس 10,000 کا لشکر ہو گیا, آپ پلٹ کر جو ہے مکے کے اوپر جو ہے آئے. جب رات کو جو ہے ابو سفیان نے دیکھا کہ رسول کے پاس 10,000 کا لشکر ہے جو صبح کو ہمیں قتل کر دے گا, تو اس نے ایک مرتبہ جناب عباس سے کہا کہ اے عباس, تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی ہے. یعنی ابو سفیان یہ سوچ رہا تھا کہ رسول رسالت کا نام نہیں ہے بلکہ حکومت کا نام ہے. یہ پہلی سوچ تھی ابو سفیان کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یزید بھی دربار یزید کے اندر جب سر حسین پیش کیا گیا
تو یزید کی بھی سوچ یہی تھی. یزید نے یہی کہا تھا سر حسین کو دیکھنے کے بعد کہ اے کاش کے بدن کے میرے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ آج دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کس طرح سے لیا ہے. یعنی یزید نے جو جنگ کی وہ دنیا کے لیے کی, حکومت کے لیے کی, اپنے آبا و اجداد کے بدلے کے لیے کی. جو ذہنیت ابو سفیان کی بھی وہی جو ہے یزید کی تھی. آپ تیسری مثال دیکھیے کہ جب عمر سعد نے کربلا کے اندر پہلا تیر چھوڑا تو اس نے کہا کہ دیکھو اے لشکر والوں گواہ رہنا یزید کے سامنے کہ میں سب سے پہلا تیر لشکر حسینی کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, جا کر یزید سے میری گواہی دینا تاکہ مجھے رہ کی حکومت ملے. یعنی ابو سفیان کے ذہن میں بھی حکومت تھی, یزید کے ذہن میں بھی حکومت تھی, عمر سعد کے ذہن میں بھی حکومت تھی. دوسری طرف دیکھیے جناب ابو طالب نے اپنا پورا بھرا کنبہ شہید کرا دیا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ رسول رسول ہے, ہمارے گھر کے اندر رسالت آئی ہے. آپ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی. اے انسانوں اگر دین محمد جو ہے سوائے میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ اور حسین کے گلے کو قطع کر دو. یعنی امام حسین نے کیا کہا کہ میں دین کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. جب امام حسین کے انصار کو آپ دیکھیے کہ شب عاشور امام حسین نے چراغوں کو گل کر دیا اور گل کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لی, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, اور نہ یہ کہ میں نے صرف بیعت کو اٹھا لیا بلکہ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بھی ہوں, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بھی ہوں. روز قیامت مجھ سے اپنی جنت کا مطالبہ کرنا. لیکن تمام صحابہ کی فکر کیا تھی, تمام کی تمام نے کہا کہ اے حسین اگر ہمیں 70 بار قتل کیا جائے, 70 بار زندہ کیا جائے, پھر ہمیں جلایا جائے یا مارا جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے تو اے حسین نہ ہم دین کی خدمت سے پیچھے ہٹیں گے نہ تمہاری خدمت سے پیچھے ہٹیں گے. ایک طرف کربلا کے اندر دو طرح کے لشکر تھے, ایک دنیا کو اہمیت دیتا تھا, ایک دین کو اہمیت دیتا تھا. لہذا جو دین کو اہمیت دے رہے تھے وہ جہاد کر رہے تھے, جو دنیا کے لیے لڑ رہے تھے وہ آتنکواد کے لیے لڑ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جب انسان کوئی فردی خطا کرتا ہے, فردن کوئی انسان جرم کرتا ہے تو وہ فردی جرم کہلاتا ہے. اگر کسی انسان نے کوئی چوری کر لی تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمانی چوری ہے. اگر کسی عیسائی نے چوری کر لی تو یہ نہیں کہتا کہ عیسائیت نے چوری کر لی. اگر کسی یہودی نے چوری کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیت نے چوری کر لی ہے. نہیں, اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو یہ نہیں کہتے کہ اسلام نے قتل کر دیا یا عیسائیت نے قتل کر دیا یا یہودیت نے قتل کر دیا, کیونکہ جب انسان فردی طور پر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ فردی ہی کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی دو انجمنیں نیو جرسی کے اندر جلوس نکال رہی ہے, ایک انجمن حسینیہ ہے ایک انجمن حیدری ہے, اگر وہ آپس کے اندر لڑیں اور انتشار کریں تو جو میڈیا وہاں پر دیکھے گی, جو لوگ وہاں پر دیکھیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فردی گناہ کیا گیا ہے, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ حسین کے چاہنے والوں نے آج ایسا کیا, شیعوں نے آج ایسا کیا. اگر کوئی فردی اپنے گھر کے اندر بول رہا ہے تو اس کا فردی جرم کہلائے گا, لیکن اگر امام بارگاہ سے یا مسجد سے کوئی آواز جائے گی تو وہ شیعت کی آواز کہلائے گی, وہ مسلمانوں کی آواز کہلائے گی, وہ عیسائی اگر بول رہا ہے تو عیسائیت کی آواز کہلائے گی, یہودی اگر اپنے چرچ کے اندر بول رہا ہے تو وہ یہودیت کی آواز کہلائے گی. اگر عہدے کے ساتھ بول رہا ہے تو قوم کی آواز جو ہے شمار ہوتی ہے, اگر گھر کے اندر بول رہا ہے تو فردی آواز جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. لہذا جب ان لوگوں نے حکومت اسلامی حاصل کرنے کے بعد لوگوں کا قتل کیا, لوگوں کے ساتھ زنا کیا, لوگوں کے ساتھ توہین کی, لوگوں کے حکومتوں کو چھین لیا, تو برائیاں انہوں نے کی, لیکن اسلام برا کہلایا. اسلام برا اس لیے کہلایا کہ کارنامے ان کے گندے تھے اور اسلام گندا کہلایا. عزیزو, دنیا کے اندر بہت سی چیزیں آپس میں ہم مثل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اٹھک بیٹھک
हम 17 रकत जो है दिन में जब नमाज पढ़ते हैं तो 17 मर्तबा बैठते हैं और उठते हैं। इसी तरीके की एक वर्जिश भी है जिसे उठक बैठक कहते हैं, लेकिन इस नमाज को पढ़ना सवाब है और वर्जिश के करने में कोई किसी तरह का जो है वो सवाब नहीं है। अजीजों, आप ये देखें कि डॉक्टर जब इंसान का ऑपरेशन करता है तो वो भी इंसान की बॉडी को चॉक करता है, वो भी इंसान के जिस्म से खून को निकालता है, और कातिल जब किसी इंसान का कत्ल करता है तो वो भी इंसान के जिस्म को चॉक करता है, उसके कत्ल करने से भी खून निकलता है। लेकिन डॉक्टर के अमल को सवाब कहा गया है और कातिल के लिए अजाब कहा गया है। काम दोनों एक से है, दोनों के अंदर इंसान कत्ल हो रहा है, लेकिन दोनों के काम में फर्क है। एक इंसान को जिलाने के लिए काम कर रहा है, एक इंसान को मारने के लिए काम कर रहा है। अजीजों, यही फर्क है जंग और जिहाद के अंदर। जंग और जिहाद के अंदर दोनों के अंदर जो है सामने वाला कत्ल हो रहा है, लेकिन जंग वो होती है जब अपने इख्तिदार को इंसान बढ़ाना चाहता है, दूसरे की सल्तनत को छीनना चाहता है, दूसरे की आबरूओं के ऊपर डाका डालना चाहता है। जिहाद वो होता है कि जब इंसान कुरान के लिए लड़ रहा हो, इस्लाम के लिए लड़ रहा हो, दीन के लिए लड़ रहा हो, मजहब के लिए लड़ रहा हो, तो नमाज और उठक बैठक दोनों एक सी है, लेकिन एक के अंदर जजा है, एक के अंदर कुछ भी नहीं, क्योंकि करने वाले की नीयत मुख्तलिफ है। वो अल्लाह के लिए कर रहा है, ये अपने लिए कर रहा है। डॉक्टर भी इंसान की बॉडी को चॉक कर रहा है, चाक कर रहा है, कातिल भी इंसान की बॉडी को चाक कर रहा है। डॉक्टर भी खून बहा रहा है और कातिल भी खून बहा रहा है, लेकिन उसके लिए जजा है, उसके लिए सजा है, क्योंकि नियतों के अंदर फर्क है। इसी तरीके से जंग और जिहाद के अंदर भी यही फर्क है। जंग इंसान जब करता है जब दूसरे की प्रॉपर्टी को छीने, जिहाद इंसान का तब होता है जब अल्लाह के हुक्म का इम्तिसाल कर रहा हो। इसीलिए तो कुरान मजीद ने कहा, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, तुम उन्हें मैयत ना कहना जो राहे खुदा में मर रहे हो, क्योंकि जो राहे खुदा में कत्ल होता है वो हमेशा जिंदा रहते हैं और खुदावंद आलम उन्हें अपने रिज़्क़ से माला माल फरमाता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह, वाह वाह। तो ये फर्क है दोनों चीजों के अंदर कि इंसान आज जो मुसलमान जो बदनाम हुआ है वो इसलिए बदनाम हुआ है क्योंकि कुरान ने कहा था, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू बे, और रसूल जिस चीज से तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सीरत, रसूल की सीरत हुज्जत है, किसी सहाबा की, किसी सहाबी की सीरत हुज्जत नहीं है। अगर रसूल ने तुम्हें मुबाहिला में पंजतन को दिया तो पंजतन को ले लो। वाह वाह वाह। रसूल ने अगर तुम्हें चादर तत्हीर के अंदर पंजतन पाक को दिया तो पंजतन पाक को ले लो। अगर कुरान मजीद ने सूरह दहर में रसूल ने आपको पंजतन पाक के वजूद की मार्फत कराई तो उनके वजूद को ले लो, अहले बैत को ले लो। दुनिया, क्योंकि अहले बैत को छोड़कर जब इन्होंने सलातीन की तारीख को लिया और सलातीन को अपना आइडियल बना लिया तो जराइम तो उन्होंने किए, लेकिन मुसलमान बदनाम होता रहा। लेकिन अगर यही मुसलमान जो है अपना आइडियल अहले बैत को बनाता, रसूल को बनाता, आले रसूल को बनाता और पढ़े लिखे हुए अफराद को बनाता तो यकीनन आज उस तरह से रुसवाई ना होती जिस तरीके से आज हो रही है, क्योंकि इस्लाम कभी किसी के हक में जुल्म करने को नहीं कहता। कुरान कहता है कि जालिम को हम इंसान शुमार करते ही नहीं, और हम जालिम की दुनिया को भी तारीख करेंगे, उसकी आखिरत को भी तारीख करेंगे। जालिम दुनिया के अंदर कितना भी जी कर गए हों, लेकिन जब दुनिया से गए हैं तो रुसवा और जलील होकर गए हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो,
چاہے وہ طالبان ہو، چاہے جو ہے دنیا کی دوسری حکومتیں ہوں. اسلام نے ہمیشہ انسان اور انسانیت کو اہمیت دی ہے عزیزو، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیں امام تقی علیہ السلام کو بھی پہلے حکومت نے اپنے گھر کے اندر شادی اور اپنی بیٹی سے شادی کی، اور جب دیکھا کہ لوگ ان کے علم سے، ان کے کمالات، ان کے اخلاق اور ان کے اطوار سے گرویدہ ہو رہے ہیں، تو انہی امام تقی علیہ السلام کو آپ کی زوجہ کے ذریعے انگوروں میں زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا. عزیزو، جب امام محمد تقی علیہ السلام کو انگوروں کے اندر زہر دیا گیا تو زہر کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب زہر جسم کے اندر جاتا ہے تو جسم کے اندر آگ پیدا کر دیتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے. امام تقی بستر کے اوپر العطش کر رہے ہیں، العطش کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہ جو امام تقی علیہ السلام کی خدمت کر سکے. اور آپ کا ہاتھ جو ہے سینے پر تھا، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے جد امجد امام حسن کو کس طریقے سے زہر دیا گیا ہوگا، کس طریقے سے انہیں تڑپا کر مارا گیا ہوگا. اپنی بہنوں کو یاد کر رہے ہیں، اے کاش کہ میرے پاس آج میری بہنیں ہوتی، میری مائیں ہوتی، یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں. اے جد حسن، آپ کتنے خوشگوار ہو، مجھے بھی زہر دیا گیا، آپ کو بھی زہر دیا گیا، لیکن اے جد امجد، آپ کے پاس آپ کی بہنیں تھی، آپ کے بھائی تھے جو آپ کو دلاسا دے رہے ہیں. آؤ دیکھو میری غربت کوئی نہیں ہے جو مجتقی کو دلاسا دے سکے. امام تقی نے دنیا سے انتقال کیا، آپ کو آپ کے جد امجد کے قریب دفنا دیا گیا. میں کہوں گا اے امام تقی، آپ کتنے خوش نصیب تھے، آپ کو آپ کے جد کے پہلو میں دفنا دیا گیا. لیکن آئے رے حسن مجتبی جنہیں زہر سے شہید کیا گیا، جب جد امجد کے بازو میں دفنانے کے لیے لے کر چلے تو جنازے کے اوپر تیروں کی بارش کر دی گئی. عزیزو، کسی معصوم کا جنازہ پلٹ کر گھر کے اندر نہیں آیا سوائے حسن مجتبی کے. جنازہ پلٹایا گیا، جنازے سے تیروں کو نکالا گیا، لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. دونوں امام ایسے تھے جو زہر کو نوش فرمانے کے بعد پانی پانی اور العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. لیکن نائر عصر عاشورا امام حسین کے ہاتھ پر ننھا علی اصغر جو العطش کی صدائیں خیموں میں تھی، علی اصغر کو لے کر چلے. ایک مرتبہ کہا کہ دنیا میں تمہاری نگاہوں میں شقی ہو سکتا ہوں، گناہگار ہو سکتا ہوں، لیکن یہ بچہ کسی بھی مذہب میں گناہگار نہیں ہے، اسے تو پانی سے سرفراز فرما دو. ایک مرتبہ تیر ارملا چلا، علی اصغر کے گلے کو ذبح کر دیا. زبیہ من الورید الورید کہ تیر ایک طرف سے دوسری طرف کو نکل گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا. حسین دیکھتے رہے. ماں نے جب یہ منظر دیکھا برداشت نہ کر سکی، غش کر گئی. کیا کسی مذہب میں اس طرح کے کردار کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ سیعلم الذین ظلموا یوم انقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. بار الہ اس مجلس کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں، ان آیات کے صدقے میں، ان معصومین کے صدقے میں، ان آیات کے صدقے میں، ان مومنین کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری علمی ازدواجی جس طرح کی مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہمیں آپسی اتفاق اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام زمانہ کے تعجیل فرما، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، جزاک اللہ بہت بہت شاندار آپ نے مجلس آج کی پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں سامعین بغیر کسی تاخیر کے اپنے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور زیارت و دعا کروائیں۔ ڈاکٹر قمر آبدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زیارت پر اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین اور خصوصاً مرچنٹ فیملی کی طرف سے اور جملہ مومنین ملت جعفریہ کی جانب سے قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی امام تقی علیہ السلام کے بسم اللہ بسم اللہ جزاک اللہ۔ رحمت آپ کو۔ السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن محمد الزکی الراشد نور، السلام علیکہ یا ابا جعفر محمد بن علی البری التقی الامام الوفی، السلام علیکہ ایھا الرضی الزکی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا نجی اللہ، السلام علیکہ یا سفیر اللہ، السلام علیکہ یا ثنا اللہ، السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، السلام علیکہ ایھا النور الساطع، السلام علیکہ ایھا البدر الطالع، السلام علیکہ ایھا الطیب من الطیبین، السلام علیکہ ایھا الطاہر المطہرین، السلام علیکہ ایھا الآیات العظمی، السلام علیکہ ایھا الحجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ ایھا المطہر من الزلات، السلام علیکہ ایھا المنزہ عن المعضلات، السلام علیکہ ایھا العلی عن نقص الاوصاف، السلام علیکہ ایھا الرضی عند الاشراف، السلام علیکہ یا عمود الدین،
السلام علیکم اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی ارضہ وانک جنبہ اللہ وخیرت اللہ ومستودع علم اللہ وعلم الانبیاء ورکن الایمان وترجم القرآن واشہد وأنا من التبع على الحق والهدى وأنا من أنكرك ونسب لك الأدوات على الزلالة والردى أبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار اللهم صل على محمد جزاک اللہ سر، جزاک آپ سب کے عبادات قبول جزاک اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اچھا بیان تھا مولا سلامت رکھے آپ کو ڈاکٹر صاحب۔ الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ میں سامعین آپ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، خاص طور پہ ہمارے اسپانسر مرچنٹ فیملی کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، ہمارے پڑھنے والے ناصر جعفری صاحب، ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، ہمارے عابد علی صاحب اور ہمارے قمر عابدی صاحب، اور خاص طور پہ مولانا کا شاندار کلام آج ماشاءاللہ ایک اور زبردست مجلس اور بڑے خوبصورت موضوع پہ انہوں نے جو ہے آج ہمیں ایک نئی طرح کی فکر سے آگاہ کیا۔ میرے ذاتی طور پہ میں نے اس زاویے سے کبھی بھی توسیع مملکت اسلامیہ کے تاریخ کو اس تناظر کو کبھی نہیں سوچا تھا جو مولانا نے آج ہمیں جس سے روشناس کرایا، بڑا خوبصورت زاویہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آپ تمام سے آج کے پروگرام کے اختتام پہ اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اگلی جمعہ صحت و سلامتی کے ساتھ دوبارہ ایک پروگرام میں انشاءاللہ نئے پروگرام میں شرکت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ جزاک اللہ بھٹی صاحب، جزاک اللہ بھٹی صاحب، ماشاء اللہ ممنون ہوں آپ کی نظامت کا، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورتی سے، بہت سی نایاب انداز سے آپ اس کار خیر میں شرکت کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ناصر صاحب اور ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور عابد علی صاحب اور ڈاکٹر صاحب قمر عابدی صاحب، جنہوں نے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی تمام چیزوں کو انجام دیا۔ اور میں مشکور ہوں شبیر مرچنٹ فیملی کا بھی کہ جنہوں نے ہمارے اس میں تعاون کیا، اور مولا ان کے مرحوم قمر حسین صاحب کو جوار رحمت معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام شرکا جنہوں نے شرکت کی ان کے تمام مرحومین کو وہ معبود اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، کرم حسین کا ہے۔